اگلا سوال، کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں۔ استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے، صرف اللہ اکبر بلند آواز سے۔ اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے۔ دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا۔ تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے۔ یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں۔ وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا۔ یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے، ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے ہیں۔ دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے، شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی۔ یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے۔ آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے۔ گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی۔ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے۔ تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ علیہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے۔ آپ اپنا ہفتہ وار اتوار والا درس اور مجلس کو فیس بک اور یوٹیوب پر لائیو کیوں نہیں چلاتے؟ اگر ایسا کریں تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کوئی بہتر نہیں ہوگا جی، اس کے ساتھ بڑی مصیبتیں جڑی ہوئی ہیں، پھر بعض کا سپیڈ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، بعض کا ہم نے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور کئی ایشوز ہوتے ہیں، ہم لائیو نہیں چلا سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ دوسرا، یوٹیوب آپ کو فریڈم دے رہا ہے۔ مجھے بتائیں، اگر ہم اتوار والے دن یہ مجلس کرتے ہیں، دنیا میں کتنے % لوگ ہیں جو اتوار والے دن اسی ٹائم میں ہی اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھ سکتے ہیں آن لائن دیکھنے کے لیے؟ یوٹیوب آپ کو فریڈم دے رہا ہے، آپ جب فارغ ہوں، آپ سوموار کو فارغ ہوں، آپ اگلی اتوار کو فارغ ہوں، آپ اگلے جمعے کو فارغ ہوں، جب دل کریں مجلس 9 لکھیں، آج والی مجلس کھل جائے گی، تو لائیو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا اور بزرگوں کے ناموں کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگانا بھی ویسا ہی ضروری ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ درود شریف لکھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ حدیث کی اوریجنل کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کلمی نسخے، ان میں صحابہ کے ناموں کے ساتھ بھی کہیں اکا دکا جگہ پہ رضی اللہ عنہ ملے گا، باقی تو ڈائریکٹ حدیث ہوتی ہے۔ ان ابی ہریرہ ان عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس اور بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. بلکہ جامعہ ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے, اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں ہے, جو بڑی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام ایک ممبر کی 3 سیڑھیاں چڑھے, پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا, کہا آمین, دوسری پہ رکھا, کہا آمین, تیسری پہ رکھا آمین. تو پھر جب صحابہ نے پوچھا, فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ اس نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے, ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے, جو آج ہم الحمدللہ ہم نے پایا ہے. رمضان المبارک آج 4 رمضان المبارک 1439 ہجری ہے بمطابق 20 مئی 2018, اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے, وہ بھی ہلاک ہو جائے. بولے اعوذ باللہ تعالی. رمضان شریف کے حوالے سے مسئلہ 53A-B-C-D میرے 4 دیکھ لیں, اس میں میں نے کافی ڈیٹیل سے اس کی برکات اور احکام و مسائل بیان کیے ہیں. اس میں بھی آتا ہے جو درود شریف نہ پڑھے اس کے لیے دعائے ضرر اور بد دعا ہے. یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. باقی صحابہ کے ناموں کے ساتھ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں, علیہ السلام بھی لگائیں. میں نے بتایا امام بخاری نے تو اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث, عربک نسخہ نکالیں, sunna.com پہ نکال لیں. دارالاسلام والوں نے تو عربک میں سے نکال دیا ہے, کچھ جگہ پہ رکھا ہوا ہے. سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام ہے. صحیح بخاری میں اسلام 360 میں موجود ہے. صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام ہے. رحمت اللہ علیہ بھی لگا سکتے ہیں, صحابہ کے ساتھ بھی دعا ہے نا, اللہ ان پہ رحم کرے. پھر قبر رسول پہ بھی تو ہم حاضر ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. السلام علیکہ یا عمر کہتے ہیں نا, رضی اللہ عنہ یا عمر تو نہیں کہتے. سلام کہہ سکتے ہیں, یہاں بیٹھ کے بھی نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سارے نیک بندوں پہ علیہ السلام. آپ یوٹیوب پہ لکھیں علیہ السلام انجینئر محمد علی مرزا, میرا ایک کلپ کھل جائے گا. آپ سب کو کہہ سکتے ہیں, اور لیکن واجب نہیں ہے. واجب صرف درود شریف ہے, وہ بھی ایک مجلس میں ایک دفعہ. یہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 100 دفعہ لیا گیا تو آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا, ایک مجلس کے لیے کافی ہو گیا. ہر دفعہ پڑھیں گے تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں, صحابہ کو بھی, غیر صحابہ کو بھی ثابت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. رحمت اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور لیکن اگر کوئی نہیں کہتا, یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بزرگوں کا نام بغیر رحمت اللہ علیہ کے لے دیا ہے, حالانکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اپنے فرقوں کا بزرگوں کا نام رحمت اللہ علیہ سے لکھ لیتے ہیں, اور دوسروں کے بزرگوں کا کہتے ہیں مرحوم اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں. میرا چیلنج ہے, آپ کسی بریلوی عالم دین کی کتاب میں اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نہیں دکھا سکتے. لکھا ہوگا شیخ اشرف علی تھانوی, یا لکھا ہوگا اشرف علی تھانوی صاحب, یا لکھا ہوگا مرحوم اشرف علی تھانوی. اعلیٰ انہوں نے عربی نہیں آتی, مرحوم کا مطلب بھی رحمت اللہ علیہ ہی ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی پبلک سے باہر دیکھو اسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں دیوبندیوں کے علماء کو بھی دیکھیں, لکھیں گے نا تو آپ لکھیں گے مرحوم احمد صاحب بریلوی لکھتے ہیں, رحمت اللہ علیہ نہیں لکھیں گے. ان کی پبلک گاٹے فٹ ہوتی ہے کہ سانو تو پٹی پڑھائی جاتے سب تو بڑا بدتی ہے, آپ تسی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو. تو انجینئر صاحب نے شروع تو ہی رحمت اللہ علیہ تو جان چھڑائی ہوئی ہے. ہم امام ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں, معین الدین چشتی صاحب کہتے ہیں, علی حجویری صاحب کہتے ہیں, احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں, محمد عبد الوہاب صاحب کہتے ہیں. صاحب سے بہتر کوئی جملہ عزت کا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کو کہا گیا وما صاحبکم بمجنون, اے صحابہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے. یہ صاحب کوئی توہین کا جملہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو صحابہ کا صاحب کہا گیا, وما صاحبکم بمجنون. تو ہم صاحب کہہ دیتے ہیں, رحمت اللہ علیہ کہتے ہی نہیں ہے. یہ نہ ہو ایک کا کہیں دوسرا ناراض ہو جائے اور کہ جی وہ تو گستاخ سی, تسی انہوں وہ تو مشرک سی, تسی کہتا اسی جان ہی چھڑائی ہے رحمت اللہ علیہ. تو ٹھیک ہے جی, اللہ معاف ہی رکھے. اچھا, میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف جتنی داڑھی رکھنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ, برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کتنی تھی. ایک مٹھی تھی, سینہ برتی تھی, ناف تک تھی, مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں. آپ کا ورژن کیا ہے؟ میرا ورژن میرے بھائی یوٹیوب پہ ریکارڈڈ ہے. دنیا میں داڑھی کے اوپر کسی کا اتنا کلپ نہیں دیکھا گیا, 6-7 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. آپ صرف یوٹیوب پہ لکھیں داڑھی کی لمبائی, داڑھی کتنی ہو, انجینئر صاحب کا کلپ ٹاپ پہ ہوگا. میرا نام بھی لکھنے کی ضرورت نہیں, کلپ ٹاپ پہ آ جائے گا. لمبی لمبی داڑھیوں والے بندے ہوں گے, ساتھ چھوٹی سی میری بھی تصویر لگی ہوگی, ساتھ شیخ زبیر صاحب کی بھی.
اس کے ہیڈنگ کیا ہے کہ کیا یہ لمبی لمبی داڑیاں سنت کے مطابق ہے؟ نبی علیہ السلام کی داڑھی میرے بھائی ناحر تک تھی. ایک ہی حدیث ہے داڑھی کے اوپر. شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب میں ایک تابعی ہیں یزید الفارسی، وہ خواب میں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے آگے کہتے ہیں کہ آج رات میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحابی ہیں، انہوں نے تو حضور کو دیکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں بیٹا بیان کر، کیونکہ میں نے حضور سے سنا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مجھ سے بیان کرو. تو وہ حلیہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں مبارک، بال مبارک، اسی طریقے سے یہ بھویں، چہرہ مبارک گول اور ہاتھوں کا گوشت، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ داڑھی پورے چہرے مبارک پہ گول پھیلی ہوئی تھی اور سینے مبارک پہ، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی سینے مبارک سامنے جو ہے وہ نہر تک تھی. نہر اسے کہتے ہیں یہ گلے اور سینے کا جوڑ، تو یہ ایک مٹھی بنتی ہے. نبی علیہ السلام کی داڑھی ایک مٹھی تھی، اس سے لمبی نہیں ہوئی قدرتاً، اسی لیے عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عباس یہ تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. باقیوں کی تو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر یہ دو ہی صحابہ ہیں جنہوں نے داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پس کرو والی حدیث روایت کی ہے، اور دونوں مٹھی کے بعد کاٹتے تھے. داڑھی کی شرعی لمبائی مٹھی ہی ہے، اس کے بعد اگر کوئی رکھے تو صرف جائز ہے. بہرحال بہتر طریقہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے آگے نہ بڑھا جائے، داڑھی مٹھی ہی رکھی جائے. میں تو داڑھی کاٹتا ہی نہیں ہوں، یہ نہ سمجھیں میں اپنے لیے وار کر ہوں، میری تو داڑھی مٹھی سے بڑی ہوئی نہیں ہے. اس کے اگینسٹ سنن نسائی میں حدیث ہے جو داڑھی کو گرا لگائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اعلان برات کرتے ہیں. جنہوں نے لمبی رکھی ہیں وہ اندر یوں فولڈ کر کے رکھی ہوتی ہیں وہ حرام ہے. باقی میرا وہ کلپ دیکھ لیں، صحابہ کا اجماع ہے کہ داڑھی کم از کم سنت موقدہ مٹھی ہے، اور مٹھی سے بڑی رکھیں گے تو جواز کی حد تک ہے، اور مٹھی سے کم رکھیں گے تو واجبیت آپ کی ادا ہو جائے گی. میں مولانا مودودی کے ساتھ ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لے، جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، وہ گناہ سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھی مڈاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورتوں جیسی شکل نہ بناؤ، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی نقل کریں، ان مردوں پہ جو عورتوں کی نقل کریں. عورت کی داڑھی نہیں ہوتی، مرد چھوٹی سی داڑھی بھی رکھ لے گا عورتوں سے مخالفت ہو جائے گی. اور وہ قرآن کا جو حکم ہے سورۃ النساء نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ اے اللہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے، یعنی اللہ نے مرد بنایا ہے وہ مونڈ کے اپنی شکل عورت والی کر لیں گے. تو جو داڑھی مونڈتا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، وہ حرام سے بچ جائے گا. البتہ اگر وہ مٹھی رکھتا ہے تو سنت موقدہ کے اوپر عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر. جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا. ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تقریر نہیں آپ سن رہے امام کی، خطیب کی، یہ غلط ہے. باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کے ذکر کرنے کے دوران مجھے سن بھی سے یہ ٹینٹیو ہو کہ یہ پیرلل میں دونوں کام کر رہے ہیں تو جائز ہے. میں نہیں کہتا کہ میرا ضروری سننا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان چلتی ہے، میں خود بھی مطلب کئی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، دروشی پڑھتا رہتا ہوں، میں بات بھی سن رہا ہوتا ہوں. بلکہ ہم تو اب اتنے تیز ہو گئے ہیں، ہماری تو 4 آنکھیں اور 10 کان ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جڑ کے تو 3 نمازیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کہنا ہے. تو جائز ہے. اذان شروع ہوگی، اذان کا جواب دیں، باقی انشاءاللہ ریکارڈنگ پھر بعد میں سٹارٹ کرتے ہیں. جی جناب، اگلا سوال ہے، دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ میرے بھائیو، یہ جو رمضان مبارک کے روزوں سے ریلیٹڈ جتنے فدیہ کے، کفارہ کے مسائل ہیں، مسئلہ نمبر 53 ABCD 4 ریکارڈڈ ہیں، ان کے کلپس بھی یوٹیوب کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. اس میں آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں عورتوں کے قضاء اور کفارہ کے مسائل انجینئر محمد علی مرزا، تو میرا کلپ کھل جائے گا. نبی علیہ السلام نے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت، اس کو روزے مؤخر کرنے کی، ڈیلے کرنے کی اجازت مرمت فرمائی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے. حاملہ بھی چھوڑ سکتی ہے، دودھ پلانے والی بھی چھوڑ سکتی ہے، جس طرح کے مریض اور مسافر چھوڑ سکتا ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. اور بعد میں وہ روزے رکھ لے، بعد میں بے شک سردیوں میں جا کے رکھ لے جب اس کے لیے آسانی ہو.
اگر بعد میں بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو وہ پھر فدیہ ادا کر دے. ایک روزے کے لیے ایک وقت کا جو کھانا ہے نارمل جو وہ کھاتی ہے اس کا وہ فدیہ کر دے. 30 کا اکٹھا بھی کسی کو لے کے دے سکتے ہیں, ایک الگ کر کے بھی دے سکتے ہیں, تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم. پنجابی کے الفاظ کا ضرور اردو میں ترجمہ کر دیا کریں, آج کل آپ سے سستی ہو رہی ہے. وہ سستی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ میرے آڈینس مجھے ای میلز کرتے ہیں کہ ہمیں پنجابی آ گئی ہے, کیونکہ ہم جو پنجابی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اکثر اردو نما ہوتے ہیں. پھر میرے الفاظ کی ٹرینڈ بتا رہا ہوتا ہے. جیسے چھوٹے بچے کارٹون دیکھ کے سٹوری سمجھ آتے ہیں نا, وہ تو بچے ہوتے ہیں. ہمارے تو ویڈیو دیکھنے والے بڑے ہیں, وہ الفاظ کی ٹون سے پنجابی سیکھ گئے ہیں. کتنے لوگ انڈیا سے لوگوں کی ای میلز آئی ہیں کہ جی ہم سن کے اب ہم پنجابی سمجھنا شروع ہو گئی ہے. اور باقی میں پنجابی کے جو الفاظ بولتا ہوں وہ اگر میری ویڈیو سے نکال بھی دیے جائیں, میرے ویڈیو کے میسج میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہوگا جی. کیونکہ وہ بعض اوقات فلوئنسی میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ میں ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. عموماً میں وہی الفاظ بول رہا ہوتا ہوں اور لوگوں کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سوال ہے, رفع الیدین سنت ہے یا فرض؟ اس سوال سے ہی جو خوشبو آ رہی ہے نا وہ مجھے پتہ چل گئی ہے. یہ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے, رفع الیدین سے فرار کے بہانے, اور ایک اور کلپ ہے حنفی علماء کا اہل حدیث کی عوام کو مارنا پیٹنا. اس میں نے یہ سارے جو انہوں نے آلو فٹ کیے ہوئے نا, رفع الیدین سنت ہے یا فرض. ہم کہتے ہیں سنت ہے فرض, تو بعد میں ہم آپ سے ہم جواب دیتے ہیں. پہلے بتائیں کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں. اکھڑ کے اسی طرح کر دے ان کو, نہیں کر دے ہو سٹارٹ اینڈ جا کے شروع کرو, اللہ اکبر اینڈ شروع کرو, باقی اللہ سی تو معاف کر دیں گے, گرانٹیڈ. اگر آپ کو چڑ دوسرے تیسرے چوتھے کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی چڑ کچھ اور ہے. آپ کو تکلیف رفع الیدین سے نہیں ہے, دوسرے تیسرے چوتھے رفع الیدین کے ساتھ ہے. ورنہ آپ کر رہے ہیں, عید کی نماز میں بھی آپ کر رہے ہیں, وطروں میں کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گھوڑوں کی دھومیں نہیں ہیں. مسئلہ 70B, رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. 8 جھوٹے بہانے ان کے میں نے 2.5 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹہ 20 منٹ میں نے سب کی سب چیزیں کور کی ہیں. جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی, پچھلی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, اگلی ہوتی ہیں. ویسے تو سب کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ جی بھول چکتے معاف ہے. تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں وہ معاف ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو خود بتائیں نا, ہم سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہمیں بعد میں یہ کہیں گے جی اگر وہ ہو گئی ہیں تو ہن بھی ہو جان گیا. نہ اسی آلو فٹ کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوجھ کے سنت کو چھوڑتا ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے میری سنت کو چھوڑے. چلو لے لو جواب. پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو. دیکھیں جی, اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے. آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے, پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ, امام مہدی ہونے کا, یہ سارے دعوے کیے ہیں. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں, قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. میں ان کو اسلام سے, اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی, کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ اگر وہ ہمیں کافر نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کو وہ نبی مان رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے. کیونکہ اگر میں ایک نبی کو نبی نہ مان کر بھی مسلمان ہوں تو اس کا مطلب ہے جس کو آپ نبی مان رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے, کیونکہ نبی کو نہ مان کر مسلمان تو نہیں رہتا, بندہ کافر ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے قادیانی ہمیں کبھی بھی مسلمان نہیں کہیں گے. تو چونکہ وہ نہیں کہیں گے, پہل انہوں نے کی ہمیں کافر کہنے کی, کیونکہ یہ تو فرقہ بعد میں ہے نا. ہم تو شروع سے ایگزسٹ کر رہے تھے, سنی ہو یا شیعہ ہو, شروع سے ایگزسٹ کر رہے تھے. انہوں نے ایک دعویٰ کیا. بل میں ان کی پرسیکیوشن کا قائل نہیں ہوں, ان کے قتل عام کا قائل نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے,
پیار محبت سے ان تک بات پہنچائی جائے. ہمارے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے ہیں, ہم بھی قادیانی ہوتے ہیں. آج جو اتنے فنیر بنے ہوئے ہیں اور اتنے لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں اور اتنا انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ ہم بہت بڑے کوئی ختم نبوت کی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے ہیں, خود بھی قادیانی ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی 30 مار خواہ نہیں ہے کہ یہ اگر آج قادیانیت کو غلط کہنے, اصول کے اوپر بات کریں. اور میں نے اصول پہ بات کی ہے, چاہے قادیانی ہو چاہے کوئی بھی فرقہ ہو, جو بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے, چاہے وہ کشف و الہام کے نام پہ ہو, عقیدہ امامت کے نام پہ ہو, ذلی نبی کے نام پہ, کسی بھی بنیاد کے اوپر ہو, ہم اس کو گمراہی سمجھتے ہیں. قادیانیوں کو دعوت اصلاح انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب پہ لکھے تو میرا کلپ کھل جائے گا. ایک استاد جو اسکول کے بچوں کو پڑھاتا ہے وہ خود اپنا عقیدہ توحید کس طرح پختہ کرے اور بچوں کو عقیدہ توحید کیسے راسخ کر سکتا ہے؟ صرف ایک طریقے سے, قرآن کا ترجمہ خود بھی پڑھے اور بچوں سے بھی کہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں, اور اسکول کے بچوں کو 1-1.5 رکوع کور کروائے. مجھے صحیح طرح یاد ہے جب ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے ایک ٹیچر تھے جماعت اسلامی کے, تو ہمارا 0 پیریڈ بھی لیتے تھے وہ, اور ہمارے کلاس انچارج بھی تھے, انگلش بھی ہمیں پڑھاتے تھے. تو وہ روزانہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفہیم القرآن اٹھا کے لاتے تھے, اور اس میں سے ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر بڑے اچھے انداز میں کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے بہترین انداز میں بیان کرتے تھے. کئی چیزیں ان کی ذہن میں رہ گئی, سورۃ الملک کی تفسیر وہ خصوصاً بیان کیا کرتے تھے. تو ٹیچر کا یہ کام ہے خود قرآن پڑھے, قرآن کو عام کرے, اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی کسی کو کتاب دینے کی, کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی کتاب دے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن میری طرف اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں, جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کریں. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے. مسئلہ نمبر میرا 1 بھی یہی ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن, اور ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. کیا دکان یا کاروبار میں لگے سامان پر بھی زکوٰۃ دینا چاہیے؟ رہنمائی کر دیں. رہنمائی تو ہوئی بھی ہے جی. مسئلہ نمبر 95B ہے میرا, زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل. اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے دلائل کے ساتھ کہ مال تجارت پہ زکوٰۃ ہوگی. جو دکان پہ آپ نے مال جوڑا ہوا ہوتا ہے وہ بیچنے کی غرض سے جوڑا ہوا ہوتا ہے, اس کی مالیت کے برابر زکوٰۃ ہوگی. وہ مال تجارت ہے, وہ بیچنے کی غرض سے آپ نے رکھا ہوا ہے. مال تجارت میں اگر پلاٹ بھی ہے کسی پراپرٹی ڈیلر کا, وہ بھی اس کی ویلیو لگوا کے اس کی بھی زکوٰۃ دے گا. ٹھیک ہو کہ نہیں؟ مال تجارت میں آتا ہے. اسی طرح ایک بندے نے اگر کپڑے کی دکان ہے, اس میں اس کا کپڑا پڑا ہوا ہے 10 لاکھ روپے کا, تو اب وہ کہ جی اس پہ تو سال گزرتا نہیں ہے. بھائی اس ایک کپڑے پہ تو سال نہیں گزرتا, لیکن 10 لاکھ پہ تو سال گزر رہا ہے, کیونکہ وہ آپ کپڑا لیتے ہیں بیچتے ہیں, پھر اسی پیسے کا اور کپڑا لیتے ہیں پھر بیچتے ہیں. آپ نے جو اکویٹی ہے, اس کو آپ فائنانس کی لینگویج میں کہتے ہیں اکویٹی, راس المال. ایک ہوتا ہے ڈیٹ, ادھار. ادھار والا معاملہ الگ ہے, ادھار کا تو جس سے لیا اس نے زکوٰۃ دینی ہے, آپ نے نہیں دینی. اکویٹی جو ہے, راس المال, جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے, وہ آپ نے دینا ہے. ورنہ تو مال جتنے فیکٹری آنرز ہیں ان کا جو ہے وہ تو رننگ میں لگا ہوتا ہے, جو بیچنے کی غرض سے. البتہ جو تجارت کو سپورٹیو آپ کے لاجسٹکس ہیں, ان کے اوپر زکوٰۃ کوئی نہیں ہے. مثلاً ایک بندے نے کھانے کا ہوٹل کھولا ہوا ہے, اس کا جو فرنیچر ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ایک بندہ رینٹ کار پہ گاڑی چڑھائی ہوئی ہے, کار کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. کار کی کمائی پہ ہے, وہ بھی اگر جڑ جائے. ہوٹل کی کمائی پہ ہے, وہ بھی اگر جڑ جائے. ایک بندے کا 10 کروڑ کا مکان ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, وہ اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے, مہینے کا اسے 3 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے, اور وہ 3 لاکھ کھا لیتا ہے, جڑتا نہیں ہے, کوئی کرایہ نہیں ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر. تو اسلام نے بڑی آسانی, جو مال رننگ میں آئے تو اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے رننگ میں, تو پھر رننگ میں رہے, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر, تابقتے کہ 1 سال تک جوڑ نہ جائے. مسئلہ 95B میرا دیکھ لیں. کیا اقامت کے دوران ہاتھ باندھنا جائز ہے؟ صحیح نہیں ہے. اقامت کے دوران ہاتھ کھلے ہی ہونے چاہیے. ہم تو کہتے ہیں بلکہ نماز بھی ہاتھ کھول کے پڑھنا سنت ہے, تو آپ کبھی کبھار اس سنت پہ بھی عمل کریں. اور میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے, میں نے پورے دلائل دیے ہیں اس میں. بال اقامت کے دوران ہاتھ نہ باندھیں, اس طریقے سے رکوع کے بعد بھی ہاتھ نہ باندھیں. بعض میں نے اہل حدیث کو دیکھا ہے وہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں اور بعض ادھر ہاتھ ایسے باندھ لیتے ہیں رکوع کے بعد, غلط ہے. اقامت ہاتھ کھول کے ہی ہونی چاہیے. ہم کیا رکوع, سجدہ اور نماز دیگر مقامات پہ جہاں تسبیحات اور دعا کی جاتی ہے اس کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیں. دعائیں, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو, اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو. لیکن
صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. قرآن نہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور دعا قرآن والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کوئی پڑھتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآنی دعا پڑھ رہا ہے، دعا کی نیت سے، کیونکہ یہ تو الگ سے حدیث میں بھی ہے. ورنہ تو سبحان اللہ بھی تو قرآن میں آیا ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ آیا قرآن میں نہیں. قرآن کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے. قرآنی دعائیں، قرآنی اذکار رکوع اور سجود میں پڑھیں. بلکہ نبی علیہ السلام دعا نہیں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. بخاری مسلم میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں، یہ دعا ہی ہے نا، استغفار ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے. اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے، دروشی بھی چونکہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں. اہل تشیع تو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وطر میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں اہل سنت، دعائے قنوت کے بعد درود شریف. جنازے میں بھی پڑھتے ہیں درود شریف، ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف. کیا موقدہ اور غیر موقدہ، یہ لفظ موقدہ ہے، موقدہ نہیں ہے. موقدہ کہتے ہیں تاکید کی گئی سنت کو. کنسیپٹ اسلام میں ہے کہ ہم صرف فرض نماز ادا کر کے گرفت سے بچ سکتے ہیں. بالکل، جن نماز تو ہے ہی صرف فرض ہے، 17 رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کیا فرض نماز کی 17 رکھتے پڑھ لینا کافی ہیں، کیا 5 نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لینا کافی ہے. تو لاکھوں لوگ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ چکے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ کہ میں نے بتایا کہ نماز کی 17 رکھتے ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ 12 سنتیں موقدہ ہیں، پڑھ لیں ثواب، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں. دلائل میں نے اسی کلپ میں دیے ہوئے ہیں، بخاری مسلم سے دلائل دیے. ہر تکبیر پر رفع الیدین کر سکتے ہیں، سجدوں میں تو ثابت ہے، اور نہ کریں تو یہ بھی ثابت ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے ہر تکبیر پہ کرے، کرو صحیح یار کسی بانے. آج کل کی جنریشن روزہ رکھ کر سوئی رہتی ہے سوائے فرض نماز کے، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بندہ 24 گھنٹے سویا رہے صرف نماز کے لیے اٹھتا ہے تو گناہ تو کوئی نہیں کر رہا، بلکہ گناہوں سے بچا ہی ہوا ہے. ستا رہنے دو، اللہ نہ جائے، جا گیا تو فلمہ لا کے بہ جائے گا جی، تو ہٹا کے لینا ہے. نماز نہیں قضا ہونی چاہیے. مسجد اقصی میں 4000 نمازیوں کی جگہ پھر 1 لاکھ نبیوں نے کیسے نماز ادا کی؟ آپ کو کیا ٹینشن ہے میرے بھائی؟ یہ روحانی معاملہ ہوا ہے. وہ روحانی معاملے میں تو ہماری یہ 50x15 کی جو اکیڈمی ہے، اس میں بھی 1 لاکھ فرشتے آ سکتے ہیں. روحانی معاملات میں ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہوتا ہے معاملہ، زمان و مکان سے آزاد ہوتا ہے، چونکہ یہ معجزہ ہے. اس سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ فوت ہوئے ہوئے تھے، وہ کدھر سے گئے؟ قبروں سے نکل کے. تو اسی طرح پہ کہا تو جگہ تو چلو پھر بھی بنائی جا سکتی ہے، پورے شہر ہی پھیل گئے ہوں گے. یروشلم تو بہت بڑا سٹی ہے، اس میں تو 10 لاکھ بندہ بھی آ سکتا ہے. پہلی تو ٹینشن ہے کہ وہ نکل کہاں سے آئے قبروں سے، معجزانہ طور پہ ہوا ہے. اور پھر اتنا بندہ نکلا اور شہر میں افراتفری نہیں مچی، اس لیے کہ وہ شہر میں کسی کو نظر ہی نہیں آیا. وہ جاگے میں بھی ہو، انہوں نے دیکھا نہیں ہے. وہ جو دنیا قائم تھی، جیسے اب یہ میرے دائیں بائیں فرشتے ہیں، ادھر چاہے 1 لاکھ بندہ بھی جمع ہو جائے تو فرشتے تو نظر نہیں آ سکتے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں. تو وہ عالم الغیب کی چیز ہے، برزخ کی چیز ہے. مسئلہ 126ABC میرا واقعہ معراج پہ تفصیلی ہے، میں نے اس پہ کئی ایک باتیں بتائی ہیں. نبی علیہ السلام نے امامت کرائی صاحب وہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام کی، بخاری مسلم سے ساری حدیثیں کور کی. رکوع میں سجدے والی دعا منہ سے نکل جائے یا سجدے میں رکوع والی، تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ کوئی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں. صحیح مسلم میں کہ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دعائیں کامن ہیں. ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، جو ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکوع میں پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ. یہ انٹرچینج بھی ہو جائیں، اصل مقصد تسبیحات ہے. سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. قرآن میں سیدہ مریم کو تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دی گئی، تو اس کانٹیکسٹ میں سیدہ فاطمہ کو کون سی فضیلت حاصل ہوگی؟ وہ بات تو حدیث میں آئی ہے. سیدہ مریم کو اپنے زمانے کی عورتوں پہ فضیلت دی گئی ہے. اس حساب سے تو بنی اسرائیل کو کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل سارے جہان والوں پہ تمہیں فضیلت دی اپنے زمانے میں. آج کیا فضیلت ہے ان کی؟ آج فضیلت قرآن میں آئی ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پہ ذلت اور مسکنت اور اللہ کا عذاب مسلط اللہ نے کر دیا. وہ اس زمانے کے بنی اسرائیل. اب تو بنو اسماعیل کو اللہ نے چن لیا. بنو اسرائیل سے تو وہ ٹائٹل چھین چکا.
3 کتابیں آئیں، ہزاروں پیغمبر آئے، اللہ نے ان کو معزول کر کے نئی امت کھڑی کر دی، تحویل قبلہ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو سیدہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، جنتیوں کا سردار کون ہے. سیدنا حسن و حسین کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہے، حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں بھی بتایا ہے، مولا علی کے بارے میں بتایا، سیدہ فاطمہ کے بارے میں بھی، سیدہ خدیجہ کے بارے میں بھی، سیدہ مریم کے بارے میں بھی. وہ سارا کلپ میرا آپ دیکھ لیں، اس میں نے ڈیٹیل سے ایک ایک حدیث کے نمبر بتائے ہیں. سورہ آل عمران میں عمران کو خوشخبری دی گئی تھی مریم کی. عمران کون ہے؟ ظاہر ہے جی عمران کو خوشخبری دی گئی ہے مریم کی، تو مریم کے باپ ہی ہوں گے، ان کے باپ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں عمران. ٹھیک ہو گیا. انہی کی بیٹی ہیں سیدہ مریم. تو آل عمران انہی کی اولاد کو کہا جاتا ہے. ایک بھائی کو دین کی بات سمجھائی، وہ اسے اچھی نہ لگی. اب قیامت کے دن وہ اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا دل دکھایا؟ صدقے جاواں. ہائے ہائے ہائے. پھر تو سب تو زیادہ تے دل پھر ابو جہل دا ہی دکھیا ہوا ہے، جنہوں بار بار دعوت دیتی گئی ہے. جو اللہ کی دعوت دیتا ہے اس پہ کوئی ناراض ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جس نے دعوت دی ہے نا اس کو قیامت دن اس کے ساتھ مزاج پرسی کرے گا کہ یار تجھے میری وجہ سے گالیاں کھانی پڑی ہیں. انہوں کے نے پوچھنا ہے. حتیٰ کہ قرآن پاک میں آیا بڑی سخت آیت ہے. میں کہتا ہوں قرآن پاک میں چند سخت آیات میں سے سورہ جو السجدہ ہے نا، پارہ نمبر 21 کے اندر سورہ السجدہ آیت نمبر 22 ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے. تسی کہہ رہے ہو دل دکھدا پیا ہودا. اللہ کہہ رہا ہے جدو تو انہوں سمجھا رہا ہے نا کہ بھئی اللہ دے بندے سیدھے راستے پر آ، تو اللہ فرماتا ہے ثم اعرض عنها، اور وہ تمہاری بات نہ سنے، اعراض کرے. انا من المجرمین منتقمون. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کے چھوڑیں گے کہ جن کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف آؤ اور وہ آگے سے آپ کی بات نہیں سن رہے. تسی کہہ رہے ہو دل دکھ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے اور دل دکھے نا وہ دل نہ کردہ کیا میں دیکھو دل کردہ کیا. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسری جو آج آیت گزری ہے سورۃ المومن کی، آج کے ہمارے 291 نمبر درس میں میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، آج پھر کوٹ کر دیتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں. یہ بھی قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. آیت نمبر ہے 10. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم. قیامت والے دن جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ ناشکری والی روش دنیا میں اختیار کی ہوگی، اللہ کا انکار کیا ہوگا، اللہ کی بات نہیں سنی ہوگی، اللہ کی طرف سے ان کو ندا کی جائے گی لمقت اللہ اکبر من مقتکم. آج جو تمہیں اپنی جان سے بیزاری ہو رہی ہے نا، اس تکلیف کی وجہ سے تم ٹینشن میں ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ بیزاری ہوتی تھی تم سے. اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم روح گردانی کرتے تھے. جتنی آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا اس عذاب سے، اس سے زیادہ اللہ کو تکلیف ہوتی تھی جب دنیا میں اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا. تجھے کہا جی تسی اپنی قبر وچ جانا، میں اپنی قبر وچ. یہ بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تنوں یہ بھی نہیں پتا تینوں قبر بھی لبنی ہے کہ نہیں. تو لوگوں کو آنا تو اپنی قبر جانا، میں اپنی. ہوتا ہے شیراں دے منہ چ جا کے سیلفی بنا دیا. کتنے لوگ ہیں شیروں کے منہ میں گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. کتنے ایئر کریش میں مر گئے ہیں. تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے. اچھا جی. روحانی آپریشن کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ اسلام میں کانسیپٹ انجینئر صاحب سے پہلے ہوتا تھا، اب ختم ہو گیا. ہاں یہ روحانی بائی پاس کرتے تھے، کہتے تھے جی وہ فلانا بندہ ہے، کتنے 4 لاکھ روپیہ جناب لگایا جائے، جا کے شفا انٹرنیشنل میں یا جناب آغا خان میں جا کے اتنا مہنگا علاج کروائیں. وہ فلاں بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں، بائی پاس کر دیتے ہیں. لیکن وہ نہیں کرتے. آج کل ریٹائر ہو گئی، ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے. وہی وجہ میں ہی ہاں. ہر مسئلے کے پیچھے ایک ہی مسئلہ ہے، اس لیے کہ میں نے ان کو کہا کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے. ایک چھوٹا سا آپریشن ہے ختنے کا. ہم ایک نومولود بچہ لے آتے ہیں، آپ اس کے ختنے کر دیں روحانی طور پہ بغیر بلیڈ مارے. ہاں
جو بندہ بائی پاس کر لینا ہے, جہدے پیچھے اللہ کے بندوں گرائنڈر چلانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی, کتنے ڈاکٹر ملتے ہیں 5-6 گھنٹے کا وہ صبر آزما آپریشن ہوتا ہے, جو وہ آپریشن روحانی طور پہ کر رہا ہے, ختنہ تو اتنا کام ہے. خطرے چونکہ نظر آ جانے اس لیے پتہ چل جانا ہے کہ جھوٹ مار رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا, آج کل کوئی بزرگ کرامت نہیں تمہیں دکھائے گا, کیونکہ وہ تو سارے میڈیا والے پہنچ جائیں گے. پرانوں کی جھوٹی اس لیے چل رہی ہے کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں تھی. اب بزرگوں نے ختنے اپنا روحانی آپریشن چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ لوگ جدھر بھی ہوں گے نا کہا کہ یار وہ جی کیا ہے ختنے, یہ پوچھنا یار ختنے کر دے گا, تو نہیں خطرے نہیں ہوں گے. جو خطرے نہیں کر سکتا وہ بائی پاس کہاں سے کر سکتا ہے. اچھا میں آپ کو اپنے آفس کا ایک واقعہ سناؤں. میرے آفس میں ایک کلیگ ہے, میرے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ بھی وہ یعنی رہے ہیں, الیکٹرانکس انجینئر ہیں وہ. ان کے ابو کو نا دل کا عارضہ ہو گیا, تھوڑی دیر چلتے تھے سانس چڑھ جاتا تھا. ڈاکٹروں کو دکھایا, انہوں نے کہا جناب بائی پاس کروائیں. وہی ہوتا ہے نا, ہمارے تو گوروں میں تو بڑی ایجوکیشن ہے, وہ ریگولر چیک اپ اپنا کرواتے ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں یار جوانی چ ہارٹ فیل ہو گیا, وہ اس واسطے ہوتا ہے گورا تو نہیں جوانی چ ہارٹ فیل ہوتا, وہ ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں, وہ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں, کولیسٹرول تو نہیں بڑھ رہا. اتنے کہہ رہے یار خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, ایک دن ہی پکانے جو باہر نکل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی یہ چیزیں. دیکھیں تعاون کا مرض جو ہے وہ میڈیکل سائنس نے دنیا سے ختم کیا ہے نا, اللہ نے یہ ایکوائرڈ نالج لوگوں کو دیا ہے نا. آج پولیو ختم ہوا ہے تو اس ایکوائرڈ نالج کی وجہ سے ہے نا. تو یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی چلتا, لوگوں کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے. ریگولر بیس پہ اپنا کولیسٹرول, اپنی شوگر, یہ بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے. یہ ایجوکیشن, یہ سب سے بڑی نعمت ہے صحت, اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے جس طرح باقی چیزوں کا کرتے ہیں آپ. پاکی پلیدی کا جتنا دھیان رکھتے ہیں نا اتنا اس کا بھی کرنا ہے. اچھا وہ دوست کے ابو کو جناب ہو گئی, انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل قریب ہے, آپ بائی پاس فوراً کروائیں. اس نے جناب ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا, 2-3 ڈاکٹروں سے ایکسپرٹ اوپینین لیا, سب نے کہا جی بائی پاس ہوگا, اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. اور جناب وہ شام کے بعد کوئی دوست ملا, انہوں نے کہا اللہ تو بندو کیڑے چکرے پہ رہے ہو, انہیں جناب یوٹیوب دے ہوتے ابا جان نا ویڈیو دکھاتی. اب یوٹیوب پہ جو بائی پاس کی ویڈیو دیکھ لے, اس پہ تو گرائنڈر چلتا ہے, یہ پسلیاں توڑی جاتی ہیں, وہ کہنے آپریشن کرانا ہے ویڈیو دیکھ کے. وہ یار ہے کچھ ہونا ہے میرے نال, انہوں نے کہا بھائی میں نہیں یہ کرانا آپریشن, ڈر گئے. اچھا اس نے کہا جی وہ فلانی جگہ ایک بابا جی نے روحانی آپریشن کر دینے. وہ میرے پاس آفس میں آیا, کہتا ہے یار میں ابا کو کس طرح سمجھاؤں کہ یار یہ روحانی آپریشن کس طرح اس طرح بائی پاس ہو سکتا ہے, کدھر ایکسپائر ہو جائے گا, میرے متھے لگ جائے گا میرا ابا اپنا. تو یہ تو کہہ رہے ہیں انہوں تو بکنگ کرا لی ہے, اور وہ باولپور والی سائڈ پہ 12-14 گھنٹے کی وہ گاڑی پہ انہوں نے بکنگ کرائی, جانا آنا. اور وہ مجھے کہہ رہا تھا مجھے ایک دن کی چھٹی آپ دے دیں, تو میں نے جانا ہے ابو کے ساتھ. میں نے کہا یار اس بابے نو کہیں کہ تو ختنے کر سکنا, ختنے کر کے بتا دے. کہتا مجھے تو پتا یہ سب فراڈ ہے. اچھا جی, ویسے وہ ابا بھی بڑا سیانا سی, بڑا سمجھدار تھے اس کے ابو. وہ ادھر گئے, انہوں نے کہا کہ میں جڑا نا پیسے دیاں گا تینوں آپریشن دے, لیکن پہلے میں چیک کرنا ہے کہ واقعی بائی پاس ہو گیا کہ نہیں. انہوں نے کہا یہ کہڑا سیانا آ گیا چیک کرنے والا. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے میں 10 منٹ کی واک کرتا ہوں نا مجھے سانس چڑھ جاتا ہے, کیونکہ میرے وہ وال بند ہوئے میں, یہ ہے انڈیکیٹر. تو میرا آپریشن کر, اس کو میں 10 منٹ دی واک کراں گا, جی سا نہ چڑھیا تو میرا آپریشن ہو گیا. اے گھوڑا تے اے بدان گل تو صحیح ہے نا. تو تہاڈا کیا خیال ہے سا نہیں سی چڑھنا, 5 منٹ بعد ہی سا چڑھ گیا جناب. تو ان کے ساتھ منہ ماری کر کے وہ واپس آئے, پھر انہوں نے آپریشن کرا لیا. اب الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں, شکر ہے بھائی. انہوں نے پوری کوشش کی تھی, تو انہوں نے کہا میں آپ چیک کراں گا, ڈاکٹر کو نہیں چیک کرانا, میں تو سانس چڑھتا ہے 10 منٹ بعد. 10 منٹ بعد اس کو سانس چڑھ جاتا تھا وال کا. اس نے کہا ہوں نہ چڑھا تھا, مطلب میں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ختنے کیا کرے روحانی آپریشن. اچھا جی, ہوں نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. مرد کا ستر کتنا ہوتا ہے, ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک اجماع ہے اس کے اوپر. بخاری مسلم میں حدیثیں بھی موجود ہیں, اس کو سپورٹیو مشکات میں آپ 70 والے چیپٹر میں بھی آ جائیں. سیلفیاں لینا اور تصویر بنانا, ویڈیو بنانا کس آیت اور حدیث کی روح سے جائز ہے؟ جائز ہونے کے لیے آیت اور حدیث نہیں چاہیے, ناجائز کے لیے چاہیے. ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے تا وقت کہ حرام نہ کر دی جائے. ایسی تصویریں جس میں یعنی مرد و عورت کا اختلاط ہو, بے حیائی پر مبنی ہو, وہ تو ویسے ہی حرام ہے, چاہے ویڈیو میں ہو چاہے تصویر میں. باقی اگر کوئی سیلفی اپنی لیتا ہے بالکل لے, لیکن یہ نہ ہو کہ وہ جناب عمرے پہ گیا ہوا ہے, وہ 10-10 منٹ بعد سیلفیاں لے کے فیس بک تے اسٹیٹس اپلوڈ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ مطلب اپنا وہ ثواب بھی ضائع کرنا چاہتا ہے ریاکاری کی وجہ سے.
پھر تو ہم اسے کہیں گے اپنے اوپر خود فتویٰ لگائے. ہم نہیں لگاتے اس کی دل کی کیفیت کیا, ہم اپنے لیے نہیں گوارا کرتے کہ اس طرح کی تصویریں بنا کے چڑھائی جائیں. باقی پکچرز کے اوپر اسلامک رولنگز آن پکچرز, اسلام میں تصویر کی شرعی حیثیت, یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے وہ آپ دیکھ لیں, اس میں نے دلائل دیے ہیں کہ کون سی تصویریں جو عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ حرام ہے, اور مرد و عورت کا اختلاط وہ والی حرام ہے. دین کی تعلیم کے لیے ایم اے اسلامیات کرنا چاہیے یا ایم اے عربی کرنا چاہیے یا ایم فل کرنا چاہیے یا پی ایچ ڈی کرنا چاہیے یا اسلامیات میں ایم اے نہیں ایم اے. اچھا, زیادہ آسان اور طریقہ کون سا ہے, یونیورسٹیوں میں پڑھنا ہے مدرسوں میں؟ میرا خیال ہے میرے بھائی کہ خود پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے. آپ یونیورسٹیز میں اور مدرسوں میں ضرور ڈیٹم لیول کی تعلیم حاصل کریں بیسک, اس کے بعد تو آپ جتنی تعلیم حاصل کریں گے, علم کسی اور چیز کا نام ہے. یونیورسٹیز اور کالجز اور مدرسے آپ میں صرف کمپیٹنسی, اہلیت پیدا کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں. جس طرح میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے, ایک اہلیت پیدا کی ہے انہوں نے کہ میں انجینئرنگ کر کے گاٹے فٹ ہو جاؤں. اچھا, یہ اہلیت ہے جس کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں, وہ آپ دین میں کریں دنیا میں کریں. اس طرح مدرسوں میں بھی اہلیت پیدا کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے نا وہی آپ کو یاد رہنا ہے اور آپ کر سکتے ہیں. ادروائز تو آپ اکثر علماء سے مسئلے پوچھیں, ان کو بنیادی مسئلے نہیں پتہ ہوتے, تکے سے بتا دیتے ہیں, کہتے ہیں جی پھر آنا پھر دساں گے. آپ کو صحیح مسئلہ نہیں بتا سکتے لوگ, اکثر کا یہ حال ہے. اور عام بچے جو ہمارے درس سننے والے ہیں وہ جناب سارے معاملات لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں. اچھا جی, کیا کسی کے احسان کے بدلے اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کریں جی. میت کی طرف سے عمرہ اور حج ہو سکتا ہے بشرطے کہ آپ نے اپنا کر لیا ہوا ہو. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. جو لاوارث فوت ہو جائیں ان کے لیے حج و عمرہ کر سکتے ہیں. ایک کیڑا ایڈم درد ہے, لاوارث سے بھی کر رہا ہے, بڑا ہی کم درد ہے جی امت کا. اس کے سارے رشتہ دار بھی اس نے حج عمرے کر لیے ہیں, ان سارے تو فارغ ہو کے لاوارثہ سے. کرو جناب, کیوں نہ کرو. کیا اپنے سگے بھائی اور بہن جو صاحب حیثیت ہوں ان کے بچوں کے حقیقے میں خود اپنی جیب سے ادا کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں. مالی عبادت کسی کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں, نیابت اسے کہتے ہیں. مالی عبادت میں نیابت ہو جاتی ہے, جسمانی عبادت میں نہیں ہوتی. نماز آپ کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے الا یہ کہ بخاری مسلم میں ہے اگر کسی کے منت کے روزے ہوں تو آپ اس کی طرف سے قریبی رشتہ دار رکھیں. نمازیں نہیں پڑھ سکتا, فرض روزے نہیں رکھ سکتے, حج و عمرہ کر سکتے ہیں. وہ مالی پلس جسمانی ایک ایکسیپشن ہے. آپ زکوٰۃ کسی دوسرے کی طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں, قربانی کسی دوسرے کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں, جائز. قرضہ کسی دوسرے کا ادا کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مقروض کا جنازہ لایا گیا, آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا. ایک میں تو آتا ہے کہ ایک صحابی نے ذمہ داری لی, دوسرے میں آپ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. آپ نے یہ تلاوت کی اور آپ فرمایا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اپنے امتیوں کا قرض اتاروں. تو آپ نے وہ قرض اتار دیا. اس کے بعد جنازہ پڑھایا. کیا حقہ اور سگریٹ بھی منشیات میں آتے ہیں؟ جناب کوئی شک ہے؟ اس کو چیک کرنے کا طریقہ جو شرابی ہے اس سے پوچھیں کہ سگریٹ بھی نشہ کہے گا ہاں, کیوں نہیں, منو آدھے میں نشہ کرنا. دوسرے سے پوچھے نا تو وہ مانے گا, سگریٹ والا تو نہیں مانے گا. اور سگریٹ والے سے پوچھے یار سگریٹ تو ٹھیک ہے, شراب وہ توبہ توبہ جی بہت برا کام ہے. شراب والے سے پوچھے تو کہے گا سگریٹ وہ ہو جی پھیپڑے خراب ہو جاتے ہیں جی, یہ تو شراب تو ہی پیڑی چیز ہے. تو جو نشہ ہے وہ نشہ ہے میرے بھائی. میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کلپ چڑھا ہوا ہے کہ گناہ کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں. سگریٹ ہو, نسوار ہو, ایون پان اور گٹکا, جو اب آپ دیکھیں کے پی میں اور کراچی میں سب سے زیادہ مریض ہیں اس وقت گلے کے کینسر کے اور منہ کے کینسر کے, وہ گٹکا اور پان کی وجہ سے. اسی لیے اب باقاعدہ یعنی جو ریلیجس لوگ ہیں وہ اس کی, الیاس قادری صاحب تو بہت عرصے سے یعنی ان کے جتنے فالوورز ہیں انہوں نے منع کیا ہے پان نہیں کھانے, تو وہ مطلب منع کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد حقوق العباد جو مسخ ہوتے ہیں کہ جس کی دیوار دیکھی اس پہ پچکاری پھینک دی, وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں جو کچھ ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کی بخاری میں حدیث ہے جو پیاز کھائے کچا وہ ہماری مسجد سے دور رہے. اور سگریٹ پی کے مسجدوں میں لوگ آتے ہیں, ان کے منہ سے پھر بدبو بھی آتی ہے سائڈ والے لوگوں کو. پیاز حلال ہو کہ آپ بغیر دانت صاف کیے نہیں آ سکتے. تو سگریٹ والا معاملہ دیکھیں ہر وقت, تو اس سے بچنے میں عافیت ہے. میرا یوٹیوب پہ آپ لکھ دیں پرفیوم جائز ہے, میں ویسے بتا رہا ہوں, پرفیوم, سگریٹ, الکوہلک پرفیوم اور ہومیوپیتھک ادویات, یہ سارا آپ لکھیں. ہومیوپیتھک
ہومیوپیتھک لکھیں ساتھ انجینئر مدنی مرزا تو میرا کلپ کھل جائے گا. کیا قرآن مجید پڑھ کر یا سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی میت کے اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے. اصالہ ثواب پہ 4 لاکھ سے زیادہ میرا یوٹیوب پہ ویڈیو 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے. سب سے زیادہ میری جو ویڈیو لانگ ویڈیوز میں دیکھی گئی ہے وہ اصالہ ثواب ہے. دنیا میں کہیں بیٹھ کے آپ اصالہ ثواب لکھیں تو میرا کلپ ٹاپ پہ کھلتا ہے. مسئلہ نمبر 74 میں نے ہر اینگل سے اسے 30واں 40واں 11ویں سب کچھ کور کیا. آپ دیکھیں اصالہ ثواب کا لفظ لکھیں انشاءاللہ یوٹیوب پہ کلپ کھل جائے گا. نکاح کے موقع پر سلامی دینے والے حضرات دیے گئے پیسوں کا باقاعدہ حساب رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جب ان کی اولاد کی شادی ہوگی تو اتنی یا اس سے زیادہ رقم دی جائے گی. اس نیت سے مسلمان بھائی کو سلامی دینا صحیح ہے؟ یہ بھائی کلچرل چیز ہے. کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ آپ سے پیسے نہیں لے رہا. ظاہر ہے آپ دے رہے ہیں تو آپ امید رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پر ثواب کی امید نہ رکھیں اس میں آپ پھر, کیونکہ آپ ایک نئے شادی شدہ جوڑے کے ساتھ حسن اخلاق نہیں کر رہے بلکہ پاجیاں نبھا رہے ہو جنہوں پنجابی کہتے ہیں. تو پھر پاجیاں کا جواب پاجیاں ہی ہے, ثواب نہیں ملے گا. اور یہ کئی تو علماء نے باقاعدہ سلامی کو بدعت کہہ دیا. یہ بالکل غلط ہے, یہ کلچرل چیز ہے. اس میں یہ تو تحفہ گفٹ ہے, اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. اسی مولوی سے پوچھیں جو تو نے نکاح پڑھانے کا 5000 روپیہ لیا ہے, یہ سنت ہے؟ اس طرف اس نے کبھی وسوسہ بھی نہیں اس کو آیا ہوگا کہ میں نے اس طرف بھی سوچنا ہے کہ یہ مولوی جو پیسے لیتا ہے نکاح پڑھانے کے یہ جائز ہے کہ نہیں. یہ سوال کبھی نہیں ہوتا اور اسلامی ثابت نہیں ہے. دیں یار, کوئی مسئلہ نہیں. بچی کی بدایت سے لے کر اس کی شادی تک ماں باپ اس کی فکر میں رہتے ہیں کہ اس کی شادی کا انتظام کیسے کرنا ہے. اس کے لیے وہ قرض بھی لیتے ہیں. جہیز اور بارات کا کھانا کلچرل ایکٹیویٹی ہونے کے باوجود ماں باپ کے لیے خوشی سے زیادہ ایگو اور معاشرے میں عزت رکھنے کا سبب بن چکی ہے تاکہ ان کی بیٹی کو سسرال میں باتیں نہ سننی پڑیں. بالکل صحیح لکھا آپ نے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. ان معنوں میں تو واقعی پریکٹیکلی جہیز ایک لعنت بن چکی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے شوق سے دیتا ہے ان معنوں میں جہیز لعنت نہیں ہے. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ گفٹ دینا چاہتا ہے وہ ضرور دے. ڈیمانڈ کرنے والے کو زیادتی ہے, یہ مطلب نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے پہلا قطرہ وہی لوگ بنے نا جن کے اپنے بیٹے ہیں. سوال تو لکھ دیتے ہیں, اپنی بیٹیوں کے لیے تو لکھ دیتے ہیں, جب اپنے بیٹوں کے بیانے کی باری آتی ہے تو اس وقت یہ ساری باتیں بھولے ہوتے ہیں. تو بارش کا پہلا قطرہ خود بنے نا. ایک خیال ہے کہ مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرے نزدیک تو مذہب نہیں, مذہبی پیشوا جو ہیں وہ ترقی اور مذہب کی راہ میں بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اوائل سائنس کی جو ابتدائی ترقی ہے وہ ساری مسلمان سائنٹسٹ کے ذریعے ہوئی ہے. اور یہ گوروں سے آپ پوچھ لیں, کیمسٹری ہو, الجبرا ہو. الجبرا تو لفظ ہی جو ہے وہ عربی کا ہے جس کے اوپر پوری آپ کا بولین الجبرا اور پھر یہ ساری چیزیں پوری موبائل ٹیکنالوجی الیکٹرانکس کی ٹیکنالوجی کھڑی ہے. یہ سب کا سب جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ڈسکوریز ہیں. اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ سائنس از اے کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی. سائنس کسی مذہب کی علامت نہیں ہے, تمام دنیا کے مذاہب میں یہ مشترکہ اسکول آف تھاٹ ہے. کئی ترقی مسلمانوں نے کرائی ہے, کئی یہودیوں نے, کئی عیسائیوں نے. عیسائیوں میں کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے ہیں. آئزیک نیوٹن ہے, عیسائی تھا. آئنسٹائن ہے, اور لوگ ہیں, کئی ایتھیسٹ ہیں. تو سارے مذہب کے ماننے والے لوگوں نے پوری ان پٹ دی ہے. اس لیے یہ کامن اسکول آف تھاٹ ہے, کسی کے کھاتے میں نہ ڈالیں. مذہب ترقی کی راہ میں, ہاں ترکنے کے راہ میں ضرور رکاوٹ ہے. ترک جاؤ, پنجابی والا ترک, گندگی. اگر آپ ترقی یہ کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے آپ نے عورتوں مردوں کا اختلاط کروانا ہے تو یہ تو اسلام اجازت نہیں دے گا. آج عورت کو کموڈٹی بنا دیا ہے یورپ کے معاشرے نے. لوگ چیخ رہے ہیں کہ عورت کی عزت نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کے خلاف ہے. اور یورپ اور امریکہ میں 68% عورتیں ہیں جو اسلام قبول کر رہی ہیں. مردوں کی پرسنٹیج کم ہے. اور وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں, وہ برقعے کے اندر سیکیور فیل کر رہی ہیں. اور جو نسلاً مسلمان عورت ہے اس کو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ برقع کر, چہرے کا نقاب کر. اور یوسف ایسٹس کہنے لگے کہ مجھے ایک عیسائی عورت نے فون کیا, اس نے کہا میں اسلام قبول کروں گی لیکن ایک چیز صرف رکاوٹ ہے کہ میں حجاب نہیں کر سکتی, تو اس لیے میں اپنے آپ کو چونکہ تیار نہیں کر پا رہی اس لیے میں ابھی کلمہ نہیں پڑھ سکتی. یوسف ایسٹس نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں, حجاب بے شک نہ کریں. اس
عورت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کیا میں اللہ کا یہ ایک حکم چھوڑ کر مسلمان رہ جاؤں گی کہ میں اللہ کو مان رہی ہوں لیکن اپنی مرضی سے کہ اللہ کا یہ حکم تو میں مانوں گی، میں یہ نہیں مانوں گی؟ اس پہ ساری جھکایا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان کی عورتیں ہیں جو بے پردہ پھر کے بھی مسلمان ہی ہیں، اور ان کے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا کہ ہم اللہ کے اتنے حکم توڑ کے بھی، بے نمازی ہو کے بھی مسلمان رہ جاؤں گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اب ریڈی کر لیا ہے کہ میں معاشرے کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئی، اور مسلمان عورت کو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے۔ ویسے یوسف ایسٹس نے جو مشورہ دیا نا، شرعی طور پہ ٹھیک دیا، اس 6 مہینے کے دوران مر جاتی تو دوزخ میں جاتی۔ انہی لمیٹیشنز کے ساتھ اگر کوئی اسلام قبول کر لے، اس کو اسلام ضرور قبول کروائیں، کیونکہ جدو اتنے مسلمان نقاب نہیں کر رہے تھے یار، ایک غیر مسلم کر رہے تھے، اللہ نے بندو تسی ٹھیکہ لے اسلام دا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس حوالے سے دعوت و تبلیغ کے دوران اگر کوئی ایسی سچویشن آئے تو کلمہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، باقی آہستہ آہستہ جو امپرومنٹ ہے وہ کر لیں۔ تراویح نفل، سنت یا سنت موقدہ ہے؟ کتنی ضروری ہے؟ نفل ہے میرے بھائی، سنت تو ہے ہی ہے، سنت تو فرض نماز بھی ہے، نفل ہے۔ تراویح 8 یا 20، یوٹیوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ دیکھیں۔ ہمارے نزدیک تو سنت 8 رکعت ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، 20 پڑھے، چاہے 41 پڑھے، کوئی حرج نہیں، نفلی نماز ہے۔ تہجد افضل ہے یا تراویح؟ تہجد، تراویح، قیام اللیل، یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہے، اور افضل وقت ان کا تہجد کا ہے۔ میں نے اسی کلپ میں بتایا کہ سیدنا عمر نے خود تراویح کی نماز شروع کروائی ایک امام کے پیچھے، اور پھر آپ نے فرمایا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو آخری پیر میں اٹھ کے پڑھی جاتی ہے، اور خود چلے گئے۔ حضرت عمر نے جماعت کروائی ہے تراویح کی، خود کو نہیں پڑھی ہے، وہ انہوں نے خود گھاری پڑھی ہے رات کے آخری پیر میں اٹھ کے۔ ٹھیک ہو گئے علی بھائی، آپ نے سارے ٹاپک کور کر دیے ہیں، اب آپ غیر مسلم کے لیے دعوت اسلام ریکارڈنگ میں لے کے آئے ہوئے ہیں الحمدللہ میرے بھائی۔ ہو کریٹڈ گاڈ یوٹیوب پہ لکھیں، رچرڈ ڈاکنز کی پوری کتاب کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، اس کے علاوہ ایتھیسٹ اور نان مسلم کے سوالات کے جوابات وہ بھی دیے ہیں۔ باقی کچھ سوالات ان کے ایسے ہیں کہ صرف مقدمہ کلیئر کرنا ہے، قرآن نے بھی غیر مسلم کے ہر اعتراض کا جواب نہیں دیا، نہ ہم نے دینا ہے، ایک مقدمہ کلیئر کیا جائے گا، ہر نٹی گٹی نہیں ہوگی۔ مثلا میں کہوں کہ جی آپ کو اللہ نے مرد کیوں بنایا ہے، عورت کیوں نہیں بنایا، اس کو آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ گاڈ کی ول، اکثر چیزوں پہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا ول آف گاڈ۔ یہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ مرد ہی جو ہے وہ ڈومینیٹ رہے گا اور اولاد کی پیدائش کی تکلیف سے عورت کو گزرنا پڑے گا؟ ہونا تو چاہیے سی نا کہ ایک بچہ مرد پیدا کرے ایک عورت، ایکویلٹی تو تب تھی نا۔ یہ کسی کے دماغ میں آتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں نا، ول آف گاڈ ہے۔ آپ کوئی بھی ماڈل لے کے آئیں گے، الٹیمیٹلی ایک ول تو ہے نا کریٹر کی، آپ کی اگر ایک ول ہے تو اس کی بھی تو ایک ول ہے نا۔ تو میرا وہ آپ کلپ دیکھ لیں، نان مسلم اور ایتھیسٹ کے سوالات علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ 45 منٹ میں نے پورا مقدمہ کلیئر کیا ہے، ریڈ بیک گراؤنڈ میں وہ کوسچن آنسر سیشن ریکارڈڈ ہے۔ باقی ڈیٹیلز میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یقین کریں اس وقت اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں اور مسلمانوں کے علماء سے ہے۔ ہم جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہماری جائز باتوں کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے ہمارے خلاف چڑھا دیتے ہیں۔ کل کو ہم کسی کافر کی بات کوٹ کریں گے، صرف اس کوٹ ان کوٹ کرتے ہوئے اتنے حصے کو اٹھا کے تو کہہ دیے کہ کہہ دیتا ہے، اور یہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی لوگوں نے مشورے دیے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے کسی کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ اللہ کی تائید ہے، وہ پھر اٹھ جائے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، آپ کسی سے نہ گھبرائیں، جو آپ کے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے آپ چپ کر کے دعوت کا کام کریں، اس کے پراپوگنڈے فیل ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کتنے کٹر لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے علی بھائی کے مخالفین کی ویڈیوز پہلی دفعہ دیکھی ہیں پھر علی بھائی کی طرف آئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ایک وہ کراچی میں عالم صاحب ہیں، میں نام نہیں لیتا اس لیے میں ان کے لیے کچھ لفظ بھی استعمال کرتا ہوں، جو ٹوٹلی ایکٹر ہیں، ایک بات کے ایسے جواب دیتے ہیں کہ وہ اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو وہ ایکٹر صاحب نے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا، اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جی ابھی پریشانی کی بڑی سخت بات ہے کہ مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ انجینئرنگ فرقہ بننے والا ہے۔ اچھا، ان کو پریشانی ان فرقوں سے نہیں ہوئی ہے جو پہلے کے بنائے ہوئے ان کے اپنے بزرگوں نے، دیوبند، بریلوی
اور باقی لوگ یہ جو فرقے بنے ان کی ان کو ٹینشن نہیں ہے. اچھا وہ بندہ کہتا ہے جی میں ان کا بڑا فالوور تھا, تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ انجینئرنگ فرقہ کون سا ہے. کہتا ہے میں نے لکھا ہے انجینئرنگ فرقہ اور انجینئر محمد علی مرزا, تو میرا بھی کلپ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر ایک انجینئرنگ فرقے کی حقیقت. کہتا ہے پھر میں جب آپ کو سنا تو پھر سنتے ہی چلا گیا, پھر پتہ چل گیا کہ یار یہ تو واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی علیہ السلام کے خلاف لکھی گئی ہیں. سب سے زیادہ اسلام تیزی سے ان 100 سالوں میں پھیلا, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. تو آپ خدا کو کبھی نہ بھولا کریں, پشت پہ خدا ہوتا ہے دعوت حق کی. دنیا میں بظاہر ناکامی بھی ہو جائے الٹیمیٹلی کامیابی ہوتی. حضرت حسین علیہ السلام دنیا سے دنیاوی طور پہ ناکامی کے ساتھ گئے ہیں, لیکن اللہ کے حضور وہ ناکام نہیں ہے, کامیاب ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ سچائی کی آواز بلند کی ہے. آج بھی جب کوئی بندہ کہیں حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو وہ حضرت حسین کی مثال دیتا ہے. یہ تھوڑی کامیابی ہے, یزید کی مثال تو کوئی نہیں دیتا, یہی تو کامیابی ہے. ٹھیک ہے, تو حسینی فرقہ کہہ لیں یا انجینئرنگ فرقہ کہہ لیں, آپ نام جو مرضی رکھیں, دعوت حق ہمیشہ بلند ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ایک مسلمان پہ دین کی تبلیغ کتنی فرض ہے جس کا قیامت کے دن حساب ہوگا؟ جو آپ سے حساب ہونا ہے نا میرے بھائی, وہ آپ کی رعیت ہے. جو بخاری میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے, اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اور رعیت میں آپ کے بیوی بچے شامل ہیں, ماں باپ کی رعیت نہیں ہے, بیوی بچے. ماں باپ کو صرف اخلاق سے کہنا ہے, پابند کوئی نہیں آپ کے. اپنی پلی نہ بان گئے تو چلو انہوں نے فائدہ ہے. زبردستی صرف بیوی بچوں پہ ہے, یا آپ کے دوست احباب جن پہ آپ کا آرڈر چلتا ہے, جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں, وہاں تک آپ دعوت ایک دفعہ احسن طریقے سے پہنچا دیں. باقی یہ کہنا کہ افریقہ کے جنگلوں میں جو مر رہا ہے ان وہ کلمے کے بغیر ہماری ذمہ داری, ہماری ذمہ داری نہیں. ہاں امت کی پوری ذمہ داری ہے, وہ علماء کا کام ہے جن کو ہم چندے دے رہے ہیں, جن کو اس کام کے لیے ہم نے بھرتی کیا ہے کہ آپ لوگ دین کا کام کریں. یہ ان کا کام ہے کہ وہ افریقہ کے جنگلوں میں جائیں. اور وہ تو میرے بھائی محلے کے نمازی سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نماز کے لیے کیوں نہیں آئے ہیں, چاہے جائے کہ افریقہ کے جنگلوں میں انہوں نے جانا ہے. وہ تو پاکستان کے شہروں میں نہیں پھر سکتے, افریقہ کے جنگلوں میں کہاں سے پھریں گے. تو بیسیکلی ان کی ذمہ داری ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے علماء افریقہ کے جنگلوں میں یا امریکہ اور یورپ کے شہروں میں جا کے تبلیغ نہیں کر رہے. تسی کریو بھی نا, اللہ تو بندے ہو. اس وجہ سے کہ آپ نے جو تبلیغ کرنی ہے نا, آپ گوروں کے سوالات کے جوابات دے ہی نہیں سکتے, الٹا بدنامی ہونی ہے. تو یہ کام احمد دیدار صاحب کو, ڈاکٹر ذاکر نائک کو, یوسف ایسٹس کو, عبد الرحیم گرین کو, ان لوگوں کو کام کر رہے ہیں. تو اتنے دا کام ہے بھائی, تسی کریو بھی نا. 786 کا مطلب بسم اللہ ہوتا ہے. اسلام میں علم العداد کی کیا حیثیت؟ بسم اللہ ہوتا نہیں ہے, بسم اللہ بنایا ہوا ہے. علم العداد تابعین میں رواج تھا. مسئلہ 109 میرا ریکارڈڈ ہے. علم العداد سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بھی ایک علم ہے, ایک لینگویج ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کوئی شخص, اب ہم عربی بھی رومن میں لکھ رہے ہیں. آپ کو پتا پورا قرآن اسلام 360 میں وہ پورا ٹائپ کیا ہے. زاہد بھائی نے خود 9 مہینے لگا کے پورا قرآن رومن میں ٹائپ کیا ہے تاکہ بنگالی, ہندی اور پاکستانی پڑھ سکیں. ٹھیک ہے نا جی. الحمدللہ رب العالمین, اس کو انہوں نے رومن میں ٹائپ کیا ہے. اس کے ترجمے کو بھی اردو رومن میں ٹائپ کیا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تمام TAMAM تعریفیں اس طریقے سے. اور عربی والا تو پہلے ہی ہوا تھا کام. تو علم العداد ہی ہے نا یہ بھی. آپ کو کہ جی رومن میں قرآن لکھنا یا اس کا ترجمہ لکھنا ثابت ہے, تو ایک زبان ہے. اس طرح یہ بھی ایک زبان ہے. باقی اس کے تعویذ داغے کرنا اور اس کو سمجھنا کہ بسم اللہ کے ایکویلنٹ ہے. بسم اللہ کے ایکویلنٹ تو اللہ کے نام سے شروع اردو ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے اپنی زبان اور اپنے نبی کی مبارک زبان کے اندر برکت رکھی ہے عربی کے اندر, وہ اسی کی برکات ہے. جس کو نہ آتی ہو وہ ایک الگ بات ہے. باقی یہ جو تعویذ داغے چل رہے ہیں یہ تو غلط ہے. بطر والے لیکچر میں آپ نے کہا کہ اگر کوئی دعائے قنوت نماز میں چھوڑ دے یا چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کرے. سوال یہ کہ آپ نے اجتہاد کس بنیاد پر کیا تھا؟ یہ اجتہاد ہی ہے, اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. میں نے اس بنیاد پہ کیا تھا چونکہ دعائے قنوت ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے باقی نمازوں میں اور اس نماز میں. تو اگر رہ جاتی ہے تو آپ کر لیں. باقی المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات قنوت وطر میں جان بوجھ کے بھی دعائے قنوت چھوڑ دیتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کے بغیر بھی وطر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی سجدہ صاحب نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بے شک کر لے. یہ صرف اجتہادی مسئلہ ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے اور فدیہ بھی نہ دے سکے یعنی غریب ہو تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ جو لوگ فدیہ دے رہے ہیں ان سے فدیہ لے کے کھائے، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان سے زکوٰۃ لے کے کھائے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ جو ایک غریب آدمی آ گیا تھا کھجوروں کے ٹوکرے والا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جی، یا رسول اللہ روزہ توڑ لیا، بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، فرمایا 60 روزے رکھ. بخاری مسلم دونوں میں. اس نے کہا اس میں ایک نہیں نبھایا گیا، 60 کیسے رکھوں؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہا یا رسول اللہ خود مسکین ہوں. فرمایا بیٹھ جا. اتنی دیر میں ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا تحفے کے طور پر لے کے آیا. نبی علیہ السلام فرمایا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا؟ یا رسول اللہ میں. فرمایا جا یہ غریبوں میں تقسیم کر. اوتھے بھی انہوں نے جناب چھڑیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صاحب تو غریب میں ہی ہاں. اس پہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ ان کی داڑھیں ظاہر ہو گئی. آپ نے فرمایا جا خود کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو اسی حدیث پہ میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں، جو اتنا غریب ہے کہ نہ کفارہ دے سکتا ہے نہ کچھ ہے، جا کے ٹوکرے اکٹھے کرے، مسجد سے جا کے افطاریاں اکٹھی کر کے کھائے. ٹھیک ہوگا جی. روزے کی حالت میں بھاپ لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بالکل ٹوٹ جائے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ سائنٹیفکلی ٹوٹے گا. ٹھیک ہے جی. بھاپ لینے سے، سگریٹ پینے سے، ٹیکا لگوانے سے، تینوں چیزیں. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کا قول ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی پوری سند موجود ہے، بخاری میں تعلیقاً ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں. ایک بندہ بھاپ خود لے رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے بھاپ بھی پانی کی ایک فارم ہے، اندر جا کے اس نے پانی بننا ہے. ایک تو ہے آٹومیٹیکلی جو آپ دھواں یعنی آ جاتا ہے اس کا ڈیزل کا، پیٹرول کی گاڑیوں کا، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ اس سے بچنا محال ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں نا ان سے بچنا محال ہے. باقی جو معاملہ ہے نا اس کا معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس لیے اس میں جائز ہے. کیا تراویح میں ختم قرآن کرنا سنت ہے؟ دلیل کے ساتھ وضاحت کریں. ختم قرآن کوئی سنت نہیں ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے. البتہ یہ آتا ہے بخاری میں کہ نبی علیہ السلام رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے 1 to 1. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 دفعہ کیا، اور آپ نے سیدہ فاطمہ کو بتایا اس دفعہ 2 دفعہ کیا، مجھے لگتا ہے اگلے سال میں رمضان میں نہیں ہوگا. تو وہ آپ نے تراویح نہیں پڑھائی تھی بلکہ 1 to 1 کیا تھا. بہرحال امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا کہ پورا قرآن مکمل کر لیں، ادروائز صورتیں بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں اس میں. اور ہے سوال کوئی؟ اگر سوال ہیں تو آگے بھجوا دیں. یہ آخری سوال ہے میرے پاس. کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر نے تقدیر کے معاملے ڈسکس کرنے سے امت کو منع کیا ہے؟ اس سے گمراہی کا دروازہ کھلتا ہے. اس طرح کی تو حدیثیں بھی ہیں مرفوع کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے اوپر بحث کرنے سے منع کیا. لیکن کون سی بحث؟ میرے بھائی تقدیر کے مسئلوں پہ ایسی بحث کرنا جس بحث میں کتاب و سنت کے دلائل نہ ہوں بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ شروع کر دیں، وہ بحث منع ہے. میں نے مسئلہ تقدیر پہ 200 آیات کور کی ہیں میرے بھائی، 200 آیات اور درجنوں حدیثیں بخاری مسلم میں تو باقاعدہ تقدیر پہ چیپٹر ہیں. ان چیپٹرز کو کور کرنا تو ظاہر ہے کوئی بحث کرنا وہ گناہ تو نہیں ہے، وہ تو نبی علیہ السلام نے خود کیا ہے. مسئلہ نمبر 103 104 ABC میرا تقدیر پہ 4 لیکچر ہیں، 7 گھنٹے کی ڈیوریشن. مسئلہ تقدیر میں نے سمجھایا ہے، اس میں وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، نہیں لکھ کے بھیجیں گے، پوچھیں گے نہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جو سوال پبلک کا تھا وہ میں نے کر دیا ہے. تو وہ باقی جو آپ اٹکٹ کے سوال کرتے ہیں نا ان کی کون سا سوال ہے بتائیں؟ فدیے کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ مسئلہ نمبر 53 ABC دیکھ لیں. فدیہ ایک وقت کا کھانا ہے جو دے دیں آپ، بس جو آپ کھاتے ہیں. جی کروائے، ضرور کروائے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. بڑھاپے یا کمزوری کی وجہ سے چھوڑنے والے کا فدیہ ہوگا؟ بالکل ہوگا، ضرور ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ فدیہ تو دینا ہی دینا ہے کیونکہ روزہ فرض ہے. ٹھیک ہو گیا جی.